أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے جی رکوع نمبر 16 کا، آیت نمبر 243 سے آغاز کرتے ہیں۔ بڑی اہم ترین باتیں ہیں، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذْرَ الْمَوْتِ، کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر بھی غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ مر جاؤ۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، اللہ نے انہیں کہا کہ مر جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبر کی دعا کی وجہ سے زندہ کر دیا۔ اس آیت سے آگے جہاد کا بارے میں ذکر شروع ہوتا ہے، اور بطور تمہید اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ زندگی اور موت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ در حقیقت ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ کسی شہر میں رہتے تھے، وہاں طاعون کی وبا پھیل گئی، تو یہ طاعون کی وبا کا شکار ہو کر مر جانے کے خطرے کی وجہ سے اپنا بوریا بستر لپیٹ کر ہزاروں کی تعداد میں شہر سے نکل کر ایک کیا ہوا کہ ایک جنگل میں چلے گئے، اور سمجھے کہ اس طرح موت سے بچ جائیں گے۔ کبھی کسی منزل پر بھی نہ پہنچ پائے تھے کہ راستے میں ہی انہیں موت آ گئی، اور سب کے سب مر گئے۔ ممکن ہے کہ وہ طاعون کی جراثیموں سے ہی مرے ہوں۔ انہوں نے اللہ پر بھروسہ نہ کیا اور بزدلی دکھائی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر سبھی کو موت کی نیند سلا دیا، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے شہر پر میں مقیم رہتے تو ممکن تھا کہ ان میں سے اکثر بچ جاتے۔ پھر کچھ مدت بعد حزقیل پیغمبر، جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے، پہلے خلیفہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کون سے پیغمبر تھے پتہ ہے آپ کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کے بعد پہلے خلیفہ کون سے نبی تھے؟ جی آپ لوگوں کو یاد ہے جب نہیں نبی پتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے ان کے ساتھ، جب وہ کیا نام ہے وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جب گئے تھے تو ان کے ساتھ کون تھی؟ ہم؟ میم وہ تھے، کیا کہتے ہیں، یوشا، جی یوشع، یوشا بن یوشع نون۔ بن نون تھے۔ ویری گڈ جی، ویری گڈ، بالکل وہ حضرت یوشع بن نون تھے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہلے جانشین بنے تھے، جنہیں موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد نبوت عطا ہوئی تھی۔ جی میم۔ اور حضرت شمویل جو تھے، شین میم واو یہ لام، شمویل جو تھے وہ یوشع علیہ السلام کے کافی عرصے بعد بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے، جنہوں نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا تھا۔ طالوت کو جو مقرر کیا تھا نا بادشاہ، وہ جو نبی تھے وہ حضرت شمویل تھے۔ شمویل، شین میم واو یا لام، انہوں نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا تھا۔ اور جو تیسرے جانشین تھے وہ کون سے تھے؟ حزقیل حضرت حزقیل جو تھے وہ تیسرے جانشین تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا؟ حضرت یوشع، پھر اس کے بعد حضرت شمویل، اور پھر حضرت حزقیل۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہوا کہ ادھر سے گزرے تو یہ صورتحال دیکھ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے انہیں دوبارہ زندگی عطا کی، اور ہر شخص سبحانک اللہ، سبحانک لا الہ الا انت کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انہی لوگوں کا ذکر فرمایا کہ کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا، یعنی جہاد کا ذکر آنے والا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ تمہید باندھی کہ زندگی اور موت تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مت جاؤ، پھر اس نے انہیں زندہ کیا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں جہاد کا ذکر کیا اور حکم دیا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو، اور جان لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔
اس آیت میں موت سے نہ ڈرنے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اس سے پہلی آیت کا مفہوم یہ تھا کہ زندگی اور موت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو جہاد میں جانے والے کو بھی موت کے منہ سے بچا لے، اور چاہے تو کسی کو گھر بیٹھے بیٹھے ہی موت دے دے، یا جو موت سے بھاگ کر نکل کھڑا ہو اسے راہ ہی میں موت کی نیند سلا دے، اور چاہے تو مردہ کو پھر سے زندہ زندہ کر دے۔ موت اور زندگی صرف اسی کے اختیار میں ہے، لہٰذا تمہیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جہاد کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے زندگی بھر جہاد نہ کیا ہو اور نہ ہی اس کے دل میں جہاد کرنے کا خیال پیدا ہوا ہو، وہ نفاق کی موت مرا، یعنی منافق ہو کر مرا۔ آپ لوگوں کو ابھی اپنے لیے جہاد کی نیت کر لیجئے، کیونکہ الحمدللہ ہم بھی جہاد پہ نفس کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں قرض حسنہ کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، سو وہ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کے لیے کئی گناہ کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی تنگی اور کشادگی پیدا کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ قرض حسن سے مراد ایسا قرض ہے جو محض اللہ کی رضا کے لیے فقراء اور اقربا، یعنی کہ عزیز و اقارب اور مساکین کو دیا جائے، اور ادائیگی کے لیے انہیں تنگ نہ کیا جائے، نہ ہی قرض دینے کے بعد انہیں جتلایا جائے، اور نہ ہی ان سے کسی قسم کا بیگانہ پن اور برا رویہ رکھا جائے، اور اگر مقروض تنگ دست اور ادائیگی سے معذور ہو تو اسے معاف ہی کر دیا جائے، اور وہ ساری زندگی گنتی نہیں رہنا چاہیے کہ ہم نے قرض دیا تھا اور قرض دیا تھا۔ معاف کرنے سے مراد ہے مکمل طور پر بھول جائیں، اس کی واپسی اللہ کے ذمہ کر دیں۔ اور اللہ کو قرض حسن دینے کا مفہوم اس سے وسیع ہے، جس میں انفاق فی سبیل اللہ کی تمام صورتیں آ جاتی ہیں، اور اس میں جہاد کی تیاری پر خرچ کرنا اور مجاہدین کی مالی امداد بھی شامل ہے، اور اللہ کی راہ میں جو خدمت کر رہی ہیں ان پر بھی خرچ کرنا بھی قرض حسنہ میں شامل ہے۔ ایسے قرضے کو اللہ تعالیٰ 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ تک بڑھا دیتا ہے، اور اس میں بڑھوتری کا انحصار انسان کی نیت پر ہوتا ہے کہ خالصتاً اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی خرچ کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ دل کو پوری طرح سے خوشی محسوس کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں کمی نہیں آنے دے گا، اور وہ اپنے دل میں یہ ڈر بھی نہیں رکھتا کہ اس کے مال میں کمی ہو جائے گی، کیونکہ شیطان انسان کو جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو مال کی کمی کے ڈر اور خوف سے اس کو ڈراتا ہے۔ الم تر الی الملأ، کیا آپ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کے معاملے میں پر بھی غور کیا، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو؟ یہ وہی نبی جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا۔ بنی اسرائیل میں یہ دستور رہا ہے کہ ان کے حکمران بھی انبیاء ہی ہوا کرتے تھے، انہی کے پاس مقدمات کے فیصلے بھی ہوتے، اور انہی کی اس میں سرپرستی کے اندر جہاد بھی کیا جاتا تھا۔ گویا ان لوگوں میں صحیح نظام خلافت رائج تھا، اور یہی وہ سیاسی نظام ہے جو اسلام کا اہم جز ہے، مگر ان لوگوں نے دوسرے ممالک کی دیکھا دیکھی جن میں نظام ملوکیت رائج تھا، اپنے بوڑھے نبی سمویل سے مطالبہ کر دیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اس کی قیادت میں جہاد کریں۔ نبی تھے، اس سے پہلے وہ نبی کی سرپرستی میں جہاد کیا کرتے تھے، انہوں نے کہا نہیں، ہمیں نبی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایک بادشاہ دو، کیونکہ ارد گرد کے علاقوں میں بادشاہ کی سرپرستی میں جنگ کی جاتی تھی، فوج اور جایا کرتے تھے، اور حقیقتاً ان کا یہ مطالبہ محض جہاد سے راہ فرار کی ایک صورت تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا بادشاہ تو کوئی ہو نہیں سکتا، جو ان کی بزدلی پر دلالت کرتی تھی، جسے انہوں نے اس رنگ میں پیش کیا کہ تم تو بوڑھے ہو گئے ہو اور ہمیں ایک نوجوان قائد کی ضرورت ہے، اس لیے انہوں نے بادشاہ مانگا۔ ان کے نبی سمویل علیہ السلام کو چونکہ اصل مرض کا علم تھا،
لہٰذا انہوں نے ان سے پختہ عہد لیا کہ اگر بادشاہ مقرر کر دیا جائے تو پھر جہاد سے راہ فرار تو اختیار نہیں کرو گے؟ ان سے پوچھا گیا، انہیں معلوم تھا کہ ان کے اندر کیا مرض ہے، کہ وہ در حقیقت جہاد سے بھاگنا چاہتے ہیں، وہ نبی یہ جانتے تھے، اس لیے انہوں نے پوچھا، ان سے پختہ عہد لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ آ جائے تو تم کہیں بھاگ نہ جاؤ، جس کے جواب میں انہوں نے یقین دلایا کہ ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، اور کر بھی کیسے سکتے ہیں جبکہ ہم پہلے ہی بے گھر ہو چکے ہیں، دشمنوں نے ہمارے ملک چھین لیے، ہمارے بیوی بچوں کو لونڈی غلام بنا رکھا ہے، لہٰذا ہم کیوں نہ ان سے لڑیں گے؟ لیکن اس کے باوجود جب ان پر جہاد فرض ہوا تو مختلف ہیلوں، بہانوں اور حجتوں سے انہوں نے اپنے عہد سے وہ پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے کسی کو بادشاہ بنا دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کریں؟ نبی نے جواب دیا، یقیناً قریب ہو تم کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی جائے کہ تم قتال ہی نہ کرو۔ انہوں نے کہا ہمیں کیا ہے کہ ہم بڑا تیز اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں سے نکالا گیا ہے۔ پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے تھوڑی سی تعداد کے علاوہ باقی سب کے سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اب وہ مانے نہیں۔ اب اگلی بات اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اب حکمران کی صفات کے بارے میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی بات کو، دعا کو، اللہ نے ان کی بات کو سن لیا کہ انہیں بادشاہ کی ضرورت تھی۔ وقال لهم، اور ان سے ان کے نبی نے کہا، ان کے نبی نے کہا، ان اللہ قد بعث لکم طالوتا ملکا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ قالوا، انہوں نے ایک جواب دیا، انہوں نے کیا کہا، انا یکون لہ الملک، کہ ہم پر اس کی حکومت کیسے ہو سکتی ہے، علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعة من المال، وہ ہم پر کیسے حکومت کر سکتا ہے، ہم تو مال میں اس سے زیادہ ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں بھی حکمران وہی ہوتا ہے نا جو مال میں اور دولت میں زیادہ ہوتا ہے، اثر و رسوخ والا ہوتا ہے۔ انہوں نے بنی اسرائیل نے یہی بات کہی۔ قال، نبی نے کیا جواب دیا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر چنا ہے، وزادہ، اور اسے علمی طور پر بسطن فی العلمی، اللہ نے اسے علمی طور پر والجسمی، اور جسمانی طور پر فراخی عطا کی ہے، جسم سے طاقت بھی زیادہ ہے اور علم کے اعتبار سے بھی وہ تم پر زیادہ ہے۔ یہ بڑی اہم ترین بات ہے کہ بادشاہ کے مقرر کرنے کے لیے یہ صفت ہونا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا، جو ایک 30 سالہ جوان، خوبصورت اور قدآور شخص تھا۔ اس پر کئی لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ طالوت کے پاس نہ مال ہے، نہ دولت، اور نہ ہی شاہانہ ٹھاٹ باٹ ہے، یہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے تو ہم اچھے اور بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ قیادت کے لیے مال اور دولت کی ضرورت نہیں، بلکہ ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو طالوت میں موجود تھی، اور تم سے بہت زیادہ ہے، لہٰذا تم فضول قسم کی حجتوں سے باز رہو۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہ جسے چاہتا ہے، ملک ہو، اپنی بادشاہ جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اصل بادشاہ اللہ ہے، پھر وہ زمین پر جس کو چاہتا ہے وہ بادشاہ عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے۔ تم سمجھ رہے تھے مال اور دولت کے لیے، تو اللہ اپنی وسعتوں سے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم الطابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة۔ مزید اللہ تعالیٰ کی آیت میں فرماتے ہیں، اور ان سے ان کے نبی نے کہا، اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا۔ کون سا صندوق؟ تابوت سکینہ۔ اس صندوق کو بنی اسرائیل عہد کا صندوق کہتے تھے۔
جس میں آل موسیٰ اور ہارون کے تبرکات رکھے ہوئے تھے، مثلا پتھر کی وہ تختیاں جو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھیں، اور تورات کا وہ اصل نسخہ جسے موسیٰ علیہ السلام نے خود لکھوایا تھا، اور ایک بوتل میں من تھا جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا رہا، اور اس میں عصائے موسیٰ بھی تھا جو سانپ بن جاتا تھا۔ یہ کچھ تھا بنی اسرائیل کے سکون قلب کا سامان جو اس صندوق میں محفوظ تھا، اور یہ ہر وقت ان کے پاس رہتا تھا۔ جب دشمن سے جنگ ہوئی تو اس صندوق کو آگے رکھتے اور اس کی وساطت سے اس کی وجہ سے فتح اور نصرت کی دعا کرتے، یعنی وسیلہ بنا کر۔ ایک لڑائی کے موقع پر مشرک بادشاہ جالوت نے ان پر غالب آ کر ان سے وہ صندوق چھین لیا، اور وہ لوگ اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اس صندوق کے چھن جانے کو بنی اسرائیل اپنی نحوست اور ذلت کی علامت تصور کرتے تھے، اور اس کی موجودگی کو فتح اور نصرت کا نشان سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کہ اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہوگی، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی باقیات ہوں گی۔ اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے، بلا شبہ اس میں تمہارے لیے یقیناً نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ بتایا کہ اگر طالوت کے دور حکومت میں وہ چھنا ہوا صندوق تمہیں واپس مل جائے تو سمجھ لینا کہ طالوت کو اللہ تعالیٰ ہی نے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ ہوا یہ کہ ان کے چھیننے والے مشرکوں کے شہر میں وبائیں پھوٹ پڑیں۔ انہوں نے اسی صندوق کو غالباً اپنی نحوست کی علامت سمجھا، اور ایک بیل گاڑی پر اس صندوق کو رکھ کر اسے ہانک دیا۔ پھر فرشتے اس بیل گاڑی کو ہانک کر بنی اسرائیل تک لے آئے اور اسے طالوت کے گھر کے سامنے چھوڑ گئے۔ اس طرح ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل پر وہ حجت قائم ہو گئی، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کے حوصلے بڑھ گئے، اور انہوں نے طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، بس جب طالوت فوجوں کے ساتھ جدا ہوا تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یقیناً ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، چنانچہ جس نے اس میں سے پیا وہ مجھ میں سے نہیں، اور جس نے اسے نہ چکھا تو یقیناً وہ میرا ہے، مگر وہ جو کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے سو ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے پیا، یعنی اس پانی میں سے سب نے پی لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش میں پھر ڈالا بنی اسرائیل کو۔ بادشاہ طالوت کی قیادت میں بنی اسرائیل کا ایک لشکر جراد جالوت کے مقابلے میں نکل کھڑا ہوا۔ طالوت نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جس سے بزدلی دکھانا ہو وہ ہمارے ساتھ نہ نکلے۔ بنی اسرائیل زبانی کلامی باتوں میں بڑے دلیر تھے۔ ان کی تعداد 70,000 ہو گئی۔ راستے میں ایک منزل پر پانی نہ ملا تو طالوت سے شکایت کی۔ طالوت نے کہا آگے ایک نہر ہے، مگر تم لوگ اس میں سے سیر ہو کر پانی نہ پینا، یعنی پیٹ بھر کے اپنی پیاس مکمل نہ بجھانا، صرف ایک آدھ گھونٹ پی لینا، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے آزمائش ہے، کیونکہ اگر تم اپنی پیاس بھی برداشت نہ کر سکیں تو لڑائی میں کیا کارنامے سر انجام دو گے۔ لہٰذا میں تو صرف اس آدمی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا جو اپنی پیاس کو برداشت کرے گا۔ چنانچہ جب وہ نہر آئی تو سوائے چند ایک کے سب نے سیر ہو کر پانی پی لیا، اور بعضوں نے تو منہ ہی نہر میں ڈال دیا اور مویشیوں کی طرح پانی پینے لگے۔ اس طرح یکدم کثیر مقدار میں پانی پینے سے ان کے بدن ٹوٹنے لگے اور تھوڑا سا فاصلہ چل کر گر پڑے، اور کہنے لگے کہ اب ہمیں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں رہی۔ جیسے ہم روزہ افطار کرتے ہیں تو روزے کی افطاری کے فوراً بعد ڈھیر سارا پانی پینے لگ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ نڈھال ہو کے گر جاتے ہیں۔ بالکل ایگزیکٹلی سیم یہی ان کے ساتھ بھی ہوا، اور جس نے اسے نہ چکھا تو یقیناً وہ میرا ہے، مگر جو کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے سن میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے پیا۔ تو چنانچہ جب طالوت نے ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے دریا پار کر لیا تو انہوں نے کہا آج ہم میں جالوت اور اس کی فوجوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقوہ، لیکن جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا کتنی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
جن لوگوں نے اپنی پیاس برداشت کی تھی ان کی تعداد صرف 313 یا اس کے لگ بھگ تھی. آپ کو یاد ہے مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا. کون سے غزوہ میں کون سے غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی؟ غزوہ بدر میں. انہیں صبر کرنے والوں میں بوڑھے نبی سمویل، سیدنا داؤد، ان کے باپ اور ان کے 6 بھائی شامل تھے. ان لوگوں نے صبر کیا. یعنی نبی بھی ساتھ ان کے گئے اس ان کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے، لیکن یہ لوگ بھاگ گئے. کتنے؟ ان کے اندر حضرت جو سمویل، سیدنا داؤد اور ان کے باپ اور ان کے 6 بھائی شامل تھے. اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ صرف یہی تعداد باقی رہ گئی تھی جتنی اصحاب بدر کی تھی. اور وہ جو لوگ جو اپنی تعداد کو جو لوگ جو تھے، کیا ہوا کہ 70,000 وہ جو لوگ تھے ان کے مقابلے میں صرف یہ 313 رہ گئے. یعنی ہر 2,000 میں سے صرف 9 آدمی سچے مجاہد ثابت ہوئے. 70,000 لوگوں میں سے صرف اور صرف 313 لوگ باقی رہے. ان لوگوں کے حوصلے بلند تھے، صبر کرنے والے اور توکل کرنے والے تھے. وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر ہم تھوڑے سے باقی رہ گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، فتح اور شکست، زندگی اور موت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والی تھوڑی سی جماعت کو بہت بڑے لشکر کے مقابلے میں فتح عطا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب وہ جالوت اور اس کی فوجوں کے سامنے ہوئے تو انہوں نے دعا کی، کیا؟ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یہ اللہ کے نیک بندوں کی علامت ہے کہ وہ اپنی ہمت اور سامان جنگ ہی پر بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ اپنی عاجزی اللہ کے سامنے بیان کرتے ہیں اور اپنے آپ کو عاجز اللہ کے سامنے بیان کرتے ہوئے اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، اس سے صبر اور ثابت قدمی مانگتے ہیں اور اپنی فتح کی دعائیں کرتے ہیں. اور طالوت کے اس مختصر سے لشکر نے بھی اللہ سے گڑ گڑا کر ایسی دعائیں کی جیسی جنگ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کی تھی. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. تو اگر آپ بھی اگر دنیا کے کسی معاملے کے اندر بھی اگر آپ طاقت رکھتے ہیں کچھ کرنے کی، اس کے باوجود بھی اللہ سے مدد مانگیے، کیونکہ ہر کام میرے رب کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت اور حکمت عطا کی، اور جتنا اس نے چاہا اسے علم بھی عطا فرمایا، جتنا اللہ نے چاہا اس کو علم عطا کیا. اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین یقیناً فساد سے بھر جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر بڑے فضل والا ہے. سیدنا داؤد علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، پھرتیلے تھے، مضبوط تھے، طاقتور تھے، بہت اچھے نشانہ باز تھے. اور جو وحشی جانور بکریوں کے ریوڑ پر حملہ آور ہوتے پتھروں کے ذریعے سے انہیں مار ڈالتے تھے، یہ مار بھگاتے تھے ان کو. وہ اتنے جرأت مند اور طاقتور تھے کہ اگر کوئی درندہ ان کے ہتھے چڑھ جاتا تو اس کے نچلے جبڑے پر پاؤں رکھ کر اوپر کے جبڑے کو زور سے کھینچتے کہ اسے چیر کر رکھ دیتے تھے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مارا. جب مقابلہ شروع ہوا تو جالوت خود سامنے آیا اور للکار کا دعوت دینے لگا. وہ سارے کا سارا لوہے میں ڈوبا ہوا تھا، یعنی پورا آرمر سے پہنا ہوا تھا، فل سر سے لے کر پاؤں تک، صرف اس کا چہرہ اور آنکھیں ننگی تھی. داؤد علیہ السلام نے راہ میں سے 2-3 پتھر اس لیے اٹھائے تھے، آپ نے یک کے بعد دیگرے یہ تینوں پتھر، وہ جو غلیل ہوتی ہے نا اس طرح، اس میں رکھ کر ان سے جالوت پر حملہ کیا، صرف 3 پتھروں سے. وہ پورا آرمر پہنا ہوا، نشانہ دیکھیے ان کا کیا، اور توکل دیکھیے اللہ پر جو اس کی پیشانی پر لگے اور اس کے سر کو چیرتے ہوئے پیچھے سے اس کی گدی سے باہر نکل گئے، جس سے جالوت موقع پر ہی مر کر گر پڑا.
اس واقعے سے جالوت کے لشکر کے حوصلے گر گئے، پست ہو گئے، اور طالوت کے اس مختصر سے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے فتح اور کامرانی نصیب فرمائی۔ بعد میں آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے متفق علیہ اور بلا شراکت بادشاہ بن گئے، کیونکہ علم بھی تھا، بہادری اور طاقت بھی تھی۔ اس واقعے کے بعد طالوت نے اپنی بیٹی کو داؤد علیہ السلام سے نکاح کر دیا، اور طالوت کے بعد داؤد علیہ السلام ہی اس کی جانشین ہوئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت سے بھی ان کو سرفراز بنایا۔ ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی، طالوت نے اپنی بیٹی کا ان سے نکاح کر دیا اور پھر وہ بادشاہ بھی بن گئے، کیونکہ بادشاہ کون تھا؟ طالوت تھا۔ اللہ تعالیٰ کی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی آیات سے مراد وہ معجزہ وہ واقعات ہیں جو بنی اسرائیل کو پیش آئے تھے، جیسے وبا سے ڈر کر گھر بار چھوڑ کر بھاگ گئے، موت آ گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندگی دی سب کو، اور داؤد علیہ السلام کا اکیلے جالوت جیسے جابر اور بادشاہ کو مار ڈالنا، ایک چھوٹی سی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا کر دیا، ایک چرواہے کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنا دیا، اور پھر نبوت بھی عطا کر دی، کہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں۔ یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے کیوں بتائیں؟ کیونکہ مشرکین مکہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیر سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام باتیں ان کو بیان کر دیں کہ علم کی بنیاد پر اللہ بادشاہوں کو مقرر کرتا ہے، اور ان کی بہادری کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کو بادشاہ مقرر کرتا ہے، اور نبوت نیک اور صالح لوگوں کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بلا شبہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو آسرا دیا جا رہا ہے کہ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم آپ کو یہ بتا رہی ہیں آپ سے پہلے ہم نے ایسے ہی نبیوں کو سلیکٹ کیا، اور آپ کی بھی سلیکشن ایسے ہی کی گئی ہے۔ الحمدللہ آج ہمارا دوسرا پارہ مکمل ہو گیا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے سیکھنا سکھانا پڑھنا پڑھانا آسان فرما دے۔ جو کچھ ابھی تک ہم نے سیکھا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے عمل کا حصہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔